سے آگاہ کریں۔ انیکزاگورس جو کہ قبل سقراط فلاسفرز میں اس کے قریب تر فلاسفر ہے، اور یہ بہت زیادہ ایک یونیک اور امپورٹنٹ فلاسفر ہے پوری قبل سقراط جو فلاسفرز تھے ان میں۔ 500 BC کے راؤنڈ اباؤٹ یہ پیدا ہوا ہے۔ کلیزومینیا ایک شہر ہے ایونیا کے اندر جو کہ ماڈرن ترکی میں ہے، ادھر اس کی برتھ ہوئی ہے 428 یعنی 428 BC تک اس کی ٹوٹل جو لائف ہے۔ یہ جو اگر شخصیت کے بارے میں ہم اس کی بات کریں تو یہ ایک افلوئنٹ اور ایک ویل ٹو ڈو خاندان میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کا ان چیزوں کے ساتھ دنیاوی آرائش کے ساتھ کوئی اس کی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ علم کا بڑا شوقین تھا، فلسفی کا بڑا شوقین تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ انسان جو ہے وہ پوری دنیا کو وزٹ کرے اور فلسفی کو سمجھے، علم کو حاصل کرے کہیں جہاں سے بھی ہو۔ اس کی ایک مشہور بات ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو بی بورن دین ٹو بی ناٹ بورن اینڈ بینگ الائیو دین ناٹ بینگ الائیو۔ مطلب یہ اچھا ہے کہ انسان پیدا ہو جائے اس سے کہ وہ پیدا ہی نہ ہو یا اور زندہ رہے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر آپ پیدا ہو گئے اور آپ زندہ ہے تو آپ کو یہ چانس ملتا ہے، آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ علم حاصل کریں، آپ دنیا کو ایکسپلور کریں، آپ ٹریولنگ کریں، اور دنیا میں جہاں جہاں پر آپ کو علم کی مواقع میسر ہو تو آپ اس کو حاصل کریں۔ اس کی فلسفی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس کا جو ہے اباؤٹ دی میٹر ہے اور مائنڈ۔ ہی واز دا فرسٹ فلاسفر کہ جس نے میٹر اور مائنڈ کو ڈیوائڈ کیا۔ فار دا ڈویژن آف مائنڈ اینڈ میٹر ہی از ویری فیمس۔ اس سے پہلے جو فلاسفرز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ میٹر جو ہے یہ بذات خود ایک انٹیلیجنٹ چیز ہے، لیکن انیکزاگورس نے یہ کہا کہ نہیں، میٹر کے پیچھے ایک اور فورس ہے، ایک پرنسپل کام کرتا ہے جس کو اس کو ہم بعد میں ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ جو نوز اس نے اس کے لیے ٹرم یوز کیا ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ یہ خود کو یونیورسل سٹیزن سمجھتا تھا۔ باقی گریک فلاسفرز کی طرح جیسے فلاسفرز ہے کہ کوئی اپنے نام کے ساتھ اکثر شہر کا نام بھی لکھتے تھے، پولس جو وہ کہتے تھے، لیکن اس نے اپنے نام کے ساتھ یہ نہیں لکھا، بلکہ یہ کہتا تھا کہ میں جو ہوں پوری دنیا کا ایک شہری ہوں۔ اور اس وقت یونان جو تھا، جو گریک تھے، وہ خود کو سپیریئر سمجھتے تھے باقی انسانوں کے مقابلے میں، اور باقی انسانوں کو باربیرین اور اس طرح کے ایک لیس ہیومن بینگ سمجھتے تھے، لیکن انیکزاگورس جو تھا وہ اس طرح اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اچھا، اس کی ایک امپورٹنٹ جو کنٹریبیوشن ہے کہ ایک اس سے پہلے تھا کہ ایک دنیا کیسی بنی ہے، لائک مختلف فلاسفرز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے پریویس لیکچرز میں۔ کوئی کہتا ہے کہ واٹر سے بنی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ایئر سے بنی ہے، کوئی کہتا ہے کہ فائر سے بنی ہے۔ انیکزاگورس کا یہ بڑا مشہور کنسیپٹ ہے کہ ایوری تھنگ از ان ایوری تھنگ، مطلب ہر ایک چیز کے اندر موجود ہے، اور وہ اس کو ڈائجیشن کے جو پروسیس ہے اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم جو کوئی چیز کھا لیتے ہیں تو اس سے ہمارا فلیش بھی بنتا ہے، بلڈ بھی بنتا ہے، اس سے ہمارا بون بھی بنتا ہے، اس سے ہمارے بال بھی اگتے ہیں، بڑھتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو چیز کھا لیتے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کوئی بھی خوراک کی چیز لے لیں، آپ فروٹ لے لیں، آپ ویجیٹیبلز لے لیں، آپ بریڈ لے لیں، تو اس کے اندر آپ کا بون بھی ہے، اس کے اندر جو ہے ہیئر بھی ہے، اس کے اندر فلیش بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ جتنی بھی یہ سیڈز ہیں نا، یہ انفینٹ سیڈز ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے اندر۔ تو دنیا کے اندر جو ہے یہ فائر بھی ہے، واٹر بھی ہے، ایئر بھی ہے، یہ جتنی بھی میٹرز ہیں سارے کے سارے مل کر جو ہے وہ دنیا کو بناتی ہے، اور ہر ایک چیز کو وہ بنا لیتی ہے۔ اچھا، جو نیچر آف مائنڈ کے بارے میں اس کا کنسیپٹ تھا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس کا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انسان کی جو مائنڈ اور میٹر ہے یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ فلاسفرز یہ سمجھتے تھے کہ میٹر انٹیلیجنٹ ہے، یہ خود موو کرتی ہے، خود موشن میں آ جاتی ہے، اور اس سے پھر مختلف چیزیں بنتی ہیں۔
لیکن انیکزاگورس نے کہا کہ نہیں، میٹر کے پیچھے ایک فورس ہے اور وہ ہے مائنڈ. تو اس نے ان دونوں چیزوں کو ڈیوائڈ کیا، تقسیم کیا کہ الگ الگ چیزیں ہیں. اور اس نے اس کو جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ مائنڈ جو ہے یہ اس پورے میٹرز کے پیچھے ایک ایکسٹرنل فورس کے طور پہ کام کرتی ہے اور یہ اس کو موشن میں لاتی ہے. اور اس کے لیے جو اس نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے نوز، NOUS، نوز، وچ از گریک فار مائنڈ. مائنڈ کے بارے میں اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ بڑا سپیریئر ہے، یہ بڑا پیور ہے، یہ بگننگ لیس ہے اور اینڈ لیس ہے. اس کی کوئی آغاز نہیں ہے، کوئی اس کو ختم نہیں ہوتا. ایک اور چیز جو اس نے یہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ ہی سیز دیٹ ایوری تھنگ از ان ایوری تھنگ. تو یہاں وہ کہتا ہے کہ مائنڈ جو ہے یہ پیور ہے، یہ بس خود ایک انڈیپینڈنٹ ایک چیز ہے، اس کے اندر باقی چیزیں شامل نہیں ہے. یہ صرف مائنڈ ہے کہ جس کے اندر باقی چیزیں نہیں ہے. باقی جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہے، چاہے وہ خوراک کی چیزیں ہیں، چاہے استعمال کی، مطلب وہ لکڑی ہے، وہ سٹونز ہے، وہ آئرن ہے، وہ واٹر ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو یہ ساری کی چیزیں مکسچر ہے، مختلف قسم کے انفینٹ نمبر آف سیڈز جو ہے مختلف چیزوں کے بنتے ہیں اور ایک خاص چیز جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. اور مائنڈ جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ اور پیور ایک چیز ہے جس کے اندر باقی چیزیں نہیں ہے. اور یہ ایک ایکسٹرنل فورس ہے جو کہ اس پورے میٹر کو وہ مینیج کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اٹ از ایکچولی دی مائنڈ اور دا نوز وچ از ریسپانسبل فار دا کریشن آف کاسموس. یہ جو انیشیل پش تھا میٹر کو وہ مائنڈ نے دیا، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ آگے ہم اس کو ذرا مزید ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے کہ جو مختلف کانسیپٹس تھے، تھیوریولوجیکل کانسیپٹ تھا اور میکینسٹک کانسیپٹ تھا. تو مائنڈ کے بارے میں اس کا یہ ہے. اچھا، مائنڈ کے بارے میں یہ جو میں نے کہا نا کہ ایوری تھنگ از ان ایوری تھنگ، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر ریگولیٹ کیسی ہوتی ہے. مطلب پانی جو ہے اس میں ایک خاص نمبر جو سیڈز ملتے ہیں مختلف چیزوں کے، اس سے پانی بنتا ہے، تو اس سے کوئی اور چیز کیوں نہیں بنتا؟ یا ایک خاص قسم کے درخت کے اوپر اس کا اپنا پل اگتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اور پل کیوں نہیں اگتا؟ یہ ایک کیوٹک ٹائپ کا اگر ارینجمنٹ ہے تو وہ یہ بندہ، یہ جو فلاسفر ہے انیکزاگورس، یہ کہتا ہے کہ یہ آرڈر میں ہوتا ہے، یہ ڈس آرڈر نہیں ہوتا کہ کوئی چیز جتنی مقدار میں آ گیا اور کسی چیز کے اندر شامل ہو گیا. یہ ایک آرڈر میں ہوتا ہے. اور یہ آرڈر کون مینیج کرتا ہے؟ مائنڈ ایکچولی یہ چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس چیز میں. تو اس پہ اوپر ایک یہ کویسچن تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ان ایوری تھنگ، تو پھر گولڈ کے اندر جو چیزیں موجود ہے تو ساری چیزیں وہ بون کے اندر بھی موجود ہے. تو اس میں یہ کوالٹیٹیو ڈفرینس پھر کہ کیوں ہے اتنا زیادہ کہ گولڈ کتنا پریشس ایک میٹر ہے اور بون جو ہے آلموسٹ ویلیو لیس ہے؟ تو یہ کہتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے ود دا تھیوری آف پریڈومیننس، کہ گولڈ کے اندر ساری چیزیں موجود ہے. جیسے میں نے مطلب یو نیم اینی تھنگ، وہ ساری چیزیں گولڈ کے اندر موجود ہے، وہ ساری چیزیں بون کے اندر، لیکن کنسنٹریشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. گولڈ کے اندر گولڈ کے جو سیڈز ہے وہ زیادہ ہے، اور وہی سیڈز وہ جو بون کے اندر بہت زیادہ کم مقدار میں ہے. تو یہ جو کنسنٹریشن آف سیڈز ہے یہ اصل میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے، اور یہ کون مینیج کرتا ہے کہ گولڈ کے اندر جو ہے زیادہ گولڈ کے پارٹیکلز یا سیڈز آ جاتے ہیں اس طرح. تو یہ مائنڈ جو ہے وہ یہ مینیج کرتا ہے. تو یہ آلموسٹ وہی رول دیتا ہے جو ہمارے مذہبی عقیدے کے مطابق ہم گاڈ کو دے دیتے ہیں. ہم گاڈ کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ہی از بگننگ لیس اینڈ اینڈ لیس، ہی کنٹرولز ایوری تھنگ، ہی از فورس اوور ایوری تھنگ. تو یہ ساری چیزیں انیکزاگورس جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اصل میں مائنڈ جو ہے یہ جو جس کے لیے وہ نوز کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ دنیا بھی اس نے بنائی ہے اور مینیج بھی وہی کرتا ہے اور یہ پیور بھی ہے. یہ میکسچر نہیں ہے باقی چیزوں کی. اچھا، ٹیلیولوجیکل ویو آف دا ورلڈ ورسز میکینسٹک ویو آف دا ورلڈ. ٹیلیولوجسٹ جو فلاسفر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے ایک خاص پرپس کے ساتھ بنی ہے اور دنیا کے اندر کوئی بھی چیز وداؤٹ پرپز نہیں ہے، ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے. اور یہ کوئی ایک فیوچر سٹیٹ ہے جو اس کو انفلوئنس کرتا ہے اور اس سے کوئی خاص مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. اور اس کے اگینسٹ جو ویو ہے وہ ہے میکینسٹک ویو.
وہ فلاسفر کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا کسی خاص مقصد سے نہیں بنی، بلکہ یہ پاسٹ میں کچھ چیزیں مل گئی ہے اور ان سے جو ہے چیزیں بن گئی ہے، اس کا کوئی فیوچر کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے۔ اب یہ جو انیکزاگورس ہے، اس نے ان دونوں کو ملایا ہے، کمبائن کیا ہے ان دونوں کو۔ وہ کہتا ہے کہ مائنڈ ایکٹڈ ایز اے ٹیلیولوجیکل پرنسپل، پہلا جو انیشل پش تھا میٹر کو اس نے دے دیا، ٹھیک ہے، اور باقی جو جب ایک مرتبہ دنیا بن گئی، یونیورس بن گیا، تو پھر یہ فزیکل اور میکینیکل لاز کے مطابق جو ہے وہ چلتی ہے۔ اور اس کا جو بڑا امپورٹنس اس کا یہ ہے اس کے علاوہ کہ ہی از ایکچولی رسپانسبل فار انٹروڈیوسنگ اور برنگنگ فلاسفی ٹو گریک۔ گریس کے اندر انیکزاگورس سے پہلے خصوصاً ایتھنز جو کہ پھر فلاسفی کا ایک سینٹر بن گیا اور جس میں بڑے بڑے فلاسفرز پیدا ہو گئے جیسے سوکریٹیز ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایف دیئر وڈ نو انیکزاگورس there would have been no philosophy, Aristotle, Socrates and Plato in Athens. یہ نہ ہوتے یہ، اور یہ آیا کیسے ہے ایتھنز میں؟ پیریکلیز ایک پولیٹیشین تھا، وہ بڑا شوق تھا رکھتا تھا کہ ایتھنز کے اندر ساری دنیا کے علوم جو ہے وہ آ جائے، تو اس نے اس کو دعوت دی انیکزاگورس کو کہ وہ وہاں پر آ جائے اور علم لوگوں کو دے دے۔ 30 سال کا عرصہ اس نے ایتھنز میں گزارا، لیکن آخرکار ایتھینینز نے اس کو نکالا۔ کہ کیوں نکالا؟ کیونکہ اس کے جو ویوز تھے وہ بڑے ان کے مطابق بلاسفیمس تھے۔ بلاسفیمس ایسے تھے کہ جیسے ہم کو تو پتہ ہے کہ گریک جو تھے وہ لائک سن کو بھی گاڈ کہتے تھے، مون کو بھی گاڈ کہتے تھے، اور مطلب جو بھی چیز ان کے علم سے باہر تھا، جس چیز کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تھے اور اس کی ایگزسٹنس ان کو نظر آ رہی تھی، تو وہ سب کو گاڈ ہی کہتے تھے۔ اب انیکزاگورس نے یہ کہا کہ نہیں، سن از ناٹ اے گاڈ، یہ ایک جلتا ہوا گرم لوہا ہے، بہت بڑا لوہا ہے جس کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، یہ جل رہا ہے اور اس کی تپش جو ہے اور اس کی روشنی جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح مون کے بارے میں اس نے کہا کہ اس کی خود اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، یہ اصل میں سن کی لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مون کے اندر کچھ انسان بھی رہتے ہو یا کوئی اور مخلوق رہتی ہو۔ اور اسی طرح سٹارز کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ بھی گرم یا جلتے ہوئے سٹونز ہے، پتھر ہے، لیکن ان کی تپش ہم تک اس لیے نہیں پہنچتی کہ بہت زیادہ ہم سے دور ہے۔ اب جو گریس کے اندر جو اوور آل کانسیپٹ تھا، یا جو گریک کا کانسیپٹ تھا کہ سن از گاڈ اینڈ مون از گاڈیس، تو یہ تو اس کے خلاف تھا، وہ تو ان کو نہیں مان رہا تھا، تو لہٰذا انہوں نے اس کو نکال دیا۔ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا گیا اور اس کو آپشن دیا گیا کہ یا تو آپ زہر کا پیالہ پی کے مر جاؤ اور یا ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ لیکن زیادہ تر سورسز میں یہ ہے کہ پیریکلیز جس بندے نے اس کو بلایا تھا، شاید وہاں کا رولر تھا یا پولیٹیشین تھا، تو اس نے اس کو جیل سے رہا کروایا اور یہ پھر وہاں سے نکل گیا۔ تو اس کا سائنس میں بھی بڑا یہ کنٹریبیوشن ہے، وہی ساری چیزیں آج سائنس بھی کہتی ہے جو سن کے بارے میں اور مون کے بارے میں انیکزاگورس نے یہ سب کچھ کہا ہے۔